السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میری پوڈ کاسٹ پہ آج جو شخص ہیں وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. ان کا موبی نے کافی ذکر کیا تھا کہ یار آپ فیصل کو ضرور بلانا. اینڈ ہماری اس پوڈ کاسٹ سے پہلے بیٹھ کے جو میرے خیال ہے 2-2.5 گھنٹے کی باتیں بھی ہوئی ہیں. سو میرے ساتھ ہے فیصل سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ الحمدللہ. فیصل بھائی، سب سے پہلا سوال جو سب سے بیسک سوال میں آپ سے کروں گا، خواب کیا ہے اور کیوں آتے ہیں؟ یہ سوال ہے نا، دیکھیں ہم تو ہیومن بین انسان ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. مذہب کی بات دوسرا سوال کہ خواب کی وجہ کیا ہے آنے کی نا. تو جو ہمیں حدیثوں میں روشنی ملتی ہے نا، خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے، ایک دنیاوی خواب آتا ہے، ایک شیطانی خواب آتا ہے. صحیح. ابھی آتے کیوں ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کو کہ بھائی انسانوں کو ہی آتے ہیں. میں آپ کو اس میں ایڈیشن کروں، انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور اس کا تعلق ڈائریکٹ اکر سائنس سے جا کے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اب یہ انسان جو روزمرہ کے اپنے کار ہوتے ہیں، کام وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، جاب جا رہا ہوتا ہے، آفس جا رہا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ایک روٹین لائف چل رہی تھی. جیسے آپ جو بھی آپ کو روٹین کے اوپر کھانا پکانا ہو گیا، جاب پہ جانا، بچوں کے ساتھ آنا جانا. ٹھیک ہے. انسانی جسم کا سب میں اسٹرانگ آرگن کیا پتہ ہے آپ کو؟ برین ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ سارا کام ہوتا ہے نا، یہ ہمارے برین میں اسٹور ہو جاتا ہے. جب خواب کی صورت میں ریلیکس موڈ میں چلے جاتے ہیں. اب ہم ایکٹیو موڈ میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک. ایکٹیو موڈ میں. ریلیکس موڈ کب آتا ہے ہمارا؟ جب آتا ہے جب سلیپنگ کرتے ہیں، ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، جو اسٹریس ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ سارا دماغ میں ہوتا ہے. وہ خواب کی صورت میں ریلیز ہو جاتا ہے. یہ بہت میں آپ کو بہت یعنی کہ جو ڈیفینیشن قریب تک لے جانا چاہ رہا ہوں نا کہ انسانی خواب کیوں آتے ہیں. تو اصل پیٹرنس میں یہ ہوتا ہے. پھر موسم کے اثرات، اس سے بھی اثر ہوتا ہے. طبیعت کے مزاج کی وجہ سے بھی اثر ہوتا ہے. کھانا زیادہ کھا لی اس کی وجہ سے بھی اثرات ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہوگا تو اس کا بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ وجوہات ہوتی ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں دنیاوی خواب کی کیٹیگری میں آ گیا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے خواب. وہ آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اللہ عز و جل کی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں مبارک خواب، برکت والے خواب. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہم لوگ معاشرہ، اسلامی معاشرہ میں ٹرمز ہوتی ہیں یار، ہمیں اچھا خواب آیا یا برا خواب آیا. ویسٹ کے اندر بھی یہ چیزیں، وہ ڈریم کو ڈریم ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نائٹ میئر کہتے ہیں بیڈ نائٹ میئر آیا، اس کو برا خواب آیا. تو ان کے بھی ٹرمز یہی چلتے ہیں. صحیح. اس طرف آ جائیں ہمارے انڈونیشیا، کمبوڈیا، اپنا بھارت وغیرہ، اس کے اندر بھی کہتے ہیں شبھ خواب آیا، برا خواب آیا. تو ان کے ابھی کانسیپٹ ہے. صحیح. یعنی کہ مذہب کے خانے کے علاوہ بھی تمام انسان ہیں وہ سارے خواب دیکھتے ہیں، ان کی تعبیریں ہوتی ہیں. صحیح. یہ تو ہو گیا خواب کا خلاصہ کہ خواب کیوں آتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. پرفیکٹ. ٹھیک ہے نا. اب ہم لوگ ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ بھی ہم مسلم ہیں. مسلم ہونے کا ہم سب میں بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے. ہمارے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں نا، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے. چھوٹی سے چھوٹی سنت کا ریکارڈ ہے، بڑی سے بڑی سنت کا ریکارڈ ہے. تو خواب بھی بہت بڑی اہمیت ہے نا انسانی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آئے تھے مدینہ شریف ہجرت کر کے، آپ تو روٹین ورک تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. فجر کی نماز کے بعد مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے تھے. آپ فرماتے تھے جس نے جو خواب دیکھا مجھ سے پوچھو، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا. یہ نبی پاک روٹین کا کام تھا. ایون کہ نبوت سے پہلے نبی پاک 6 مہینے پہلے سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے. آپ پڑھیں تاریخ ملتی ہے ہم لوگوں کو، آپ جو خواب دیکھتے ہو بہو سچا ہو جاتا تھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا. آپ نے دیکھا نا ہم یہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرا، وہ یہی چیز ہے. تو جو انبیاء کی خواب ہوتے ہیں وہی کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اور نبی وسلم کی حدیث ہے کہ بھائی میرے بعد کو یعنی کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر سب ہیں. اس کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا نہیں. اچھے لوگ آ سکتے ہیں، ولی اللہ بھی آ سکتے ہیں، اس کے لیے میدان کھلا ہے. لیکن جو رسالت کا مسئلہ ہے نا، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے، جس کو چوزنگ ون کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت ختم ہو گئی. لیکن کیا ہے، رسالت تو ختم ہوگی لیکن ہمارا دین مکمل ہو گیا. اب ایک میں آپ کو چھوٹی سی حدیث سناؤں، آپ حیران ہو گئے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آ گیا، یا رسول اللہ کہ میرے سب بچے گورے ہیں، ایک بچہ کالا کیوں پیدا ہوا؟
نبی وسلم نے تم اونٹ پالتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اونٹ پالتا ہوں. تو نبی وسلم نے کہا تمہارے سارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ انہوں نے سارے اونٹ کالے، اکا دکا کالے رنگ کے ہو جاتے ہیں. تو نبی وسلم نے پوچھا کہ یہ کالا رنگ کا کیوں ہوا اونٹ پیدا؟ کہتا آپ کو نہیں پتا کہ رسول اللہ اونٹنے کی ایک رگ دب جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ کالا پیدا ہوتا ہے. تو نبی وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے. ہمیں چھوٹی سے چھوٹی سوال کا اور بڑے سے بڑے سوال کا جواب موجود ہے ریٹن میں سنت کے پر. صحیح. اور جو ہم لوگ کیٹرائز کرتے ہیں نا خواب کی تعبیروں کو، یہ ہمارے کو وہاں سے ہی روشنی ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹرائزیشن بتا چکے ہیں، حدیثوں میں ان کا ذکر ہے. اب کیا ہوتا ہے، معبر پہ بات آتی ہے کہ وہ معبر ایک خواب کو کس طرح سنتا ہے، کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اس کا اتنا شعور ہونا چاہیے. وہ فوراً اندازہ لگا لے جو خواب ہے، یہ جو بندے کو خواب آیا ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے، دنیاوی ہے، شیطانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے. جو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں نا، اس کا پیٹرن انسانی لائف میں بالکل چینج ہوتا ہے. صحیح. اور جو دنیاوی خواب ہوتے ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہے لیکن پیٹرن کا بھی چینج ہوتا ہے. جو شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں اس کا بھی پیٹرن چینج ہوتا ہے. میں آگے آپ تفصیل بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. موٹی موٹی تھیوری میں نے آپ کو سمجھا دی کہ یہ چیز ہوتی ہے. ایک اس میں برننگ ایشو ہے استخارہ. اکثر لوگ استخارہ کرتے ہیں خاص طور پہ شادیوں کے لیے. آپ کا نام لیا، آپ کی والدہ کا نام لیا، یا لڑکی کا نام یا ان کی والدہ کا نام، تو آپ نے دیکھا نانی کا نام. 95 کیسز میں کیا ہوتا ہے، 95% کیسز میں ہوتا ہے جو لوگ مولویوں سے استخارے نکالتے ہیں یا کوئی پیر صاحب استخارے نکالتے ہیں وہ الٹے ہی آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ بہت ڈیٹیلز کے ساتھ ہے، اس کے اوپر پورا ٹاپک ہے استخارہ کا تھا. کیونکہ نبی وسلم نے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی تھی، دین سکھایا تھا، تو نبی وسلم نے استخارے کی بھی تعلیم دی تھی. اتنا اہمیت رکھتا ہے ہمارے یہاں استخارہ زندگی کے اندر. استخارہ کا چھوٹا سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ استخارہ کا مطلب طلب خیر، طلب کرنا خیر کس کی ذات سے؟ اللہ کی ذات سے. جس کی ذات اس کے کام میں شامل ہو جائے تو اس نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ وجوہات ہوتی ہے. میں تو پریفر کرتا ہوں لوگ آتے ہیں ہمارے استخارے کے لیے کہ ہمارا بھی استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس میں حدیثیں ہیں 7-8 حدیثیں، زیادہ حدیثیں بھی نہیں ہیں. ایک تو جو نبی وسلم کا کل پرسوں بھی میں نے لڑکے کو بتایا تھا، بھائی وہ آئے تھے میرے استخارہ کروانے، تو میں نے کہا بھائی آپ یہ چیز پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اللہ مستغفر کی دعا ہے وہ پڑھ لیں، پھر آپ کو ہو جائے گا. تو اس نے کہا یار یہ تو 2 رکعت نفل پڑھنی پڑے گی، تو پھر دعا پڑھنی پڑے گی، پھر یہ. تو میں نے کہا اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں، نبی وسلم مصنوعی اذکار ہے، یہ پڑھے سنت طریقہ ہے. لیکن نبی وسلم چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جیسے آپ کا نماز کا ٹائم نہیں ہے، وضو کا ٹائم نہیں ہے، آپ کو فوراً جانا ہو یا کسی سے بات کرنی ہو، یا تو آپ کو چھوٹ دعائیں بھی وہ بھی پڑھتے ہیں نا، پریکٹس میں رہیں گے آپ. تو جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کو بلیو پڑے گا اللہ کی ذات پہ. ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کی ذات کیا ہے، توکلت للہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا. آپ کو پتہ ہمارا کتنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ. آپ اپنے گریبان میں خود جھانک لیں. تو یہ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے استخارہ اللہ کی ذات سے. طلب خیر دعا ہوتی ہے. کیا یہ بات سچ ہے کہ اگر کوئی استخارہ کرتا ہے تو اس کو خواب میں پانی پینا؟ ہاں جی جی لے لیں پیئیں سر، کوئی تکلف تھوڑی ہے. ہاں تھینک یو. اچھا کہ اگر تو استخارہ کرنا ہے تو دعا پڑھ کے سو جائیں، خواب میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ بھائی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کم سے کم 30-40 ہزار تو استخارے نکال دیے بھائی، اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ نبی پاک سنت طریقہ یہ نا کہ آپ نے استخارہ پڑھا، کام پہ چلے گئے، کام ہو گیا سمجھ اللہ کی طرف سے بہتر تھا، کام نہیں ہوا تو سمجھ اللہ کی طرف سے بہتر نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ ہے، دعا ہے یہ. تو اگر یہی سچویشن شادی والے کیس میں، فار ایگزامپل ہر کیس میں کسی کو اگر شادی کرنی ہے، ہر کیس میں، اور ایون آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کر لیں آپ استخارہ، آپ کے لیے ڈاکٹر بینیفٹ دے گا. دیکھیں ڈاکٹر سے مراد یہ وہ اچھا برا نہیں ہوگا، لیکن ضروری تھوڑی آپ کے لیے وہ اچھا ہو ڈاکٹر، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. لیکن میں شادی والا ایک وہ تو برننگ ایشو ہے نا. ہاں یہ تو سارا مسئلہ چلتا ہے. 95 لوگ تو یہی کرتے ہیں، شادی کر لی سر پکڑ کے بڑھ گیا. 99% جو لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، فیملیز ہو آپس میں دونوں کی، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ بھائی کیا یہ رشتہ ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں. اور کہتے ہیں بھائی استخارے میں نہ آیا ہے، تو وہ استخارے میں نہ آتا کیسے؟ بھائی دیکھیں میری بات سنیں، ہاں ہمیں کس سے تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے. بے شک. تو ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے نا اپنے معاملات کے اندر. اللہ سے دعا کریں گے، کچھ بھی کریں گے، جو اپنی تکلیف بیان کریں گے، وہ دوسرا آدمی کر سکتا ہے آپ کی جگہ؟ نہیں کر سکتا. تو استخارے کا معاملہ انڈیویجولی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم دی تھی اصحاب رسول کو. استخارہ آن لائن نہیں کھولا تھا کہ آ جاؤ میں استخارہ نکال رہا ہوں. کبھی سنا آپ نے کسی حدیث میں؟ نہیں سنا. تعلیم دی. تعلیم کا مطلب کہ عمل کرے، فائدہ اٹھائے، خود کرے. جی. جب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ موجود تھے، تشریف فرما تھے، آپ بتائیں ان سے کوئی بڑی ہستی ہو سکتی ہے؟
جو سخارا کرے ہو اور غلط آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آن لائن کچھ نہیں ہے سخارا، آن لائن خود کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اس کی وجہ کیا ہے خود کرنے کی؟ سوچا ہے؟ آپ بتائیے. توکل، اللہ پہ بھروسہ. ہوں. حضرت علی کہہ رہے ہیں نا میں نے اللہ کو پہچان لیا، تو کہتا کیسے پہچان لیا؟ کہتا ہے میں نے اس ذات کو ایسے پہچانا جو میرے ارادوں پہ حاوی ہے، جس کی میں پلاننگ کرتا ہوں اس کے الٹ کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. ہم جو ارادہ کرتے ہیں نا، لیکن اصل ارادہ تو اللہ کا ہی ہوتا ہے نا. آپ سوچ رہے تھے میرے کام میں حق بہتر ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ توکل کی وجہ سے نبی پاک نے تعلیم دی تھی پڑھیں. اس میں کوئی خواب کا ذکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کام ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. عموماً ہم نے سخارا پڑھتا ہے 8-10 چیزوں کے لیے پڑھتا ہے، سفر کے لیے، تجارت کے لیے، گھر کی خرید و فروخت کے لیے، شادی کے لیے، ٹھیک ہے نا، مکان کے لیے، یہی ہوتے ہیں سخارے، ٹھیک ہے نا، موسٹلی یہی ہوتا ہے. زیادہ تر یہی ہے. جنرل بات بتا رہا ہوں. ہاں جو ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں ذرا سب کانشیس مائنڈ زیادہ چلتا ہے، پھر تو ہم ہر چیز کے لیے سخارا پڑھ لیتے ہیں. کہیں جانا تو پڑھ لو، اس سے ملنا پڑھ لو، اس کا کھانا کھا لو. ہم یہاں آنے سے پہلے بھی سخارا جی الحمدللہ یہاں پہ آنے سے میں نے پہلے بھی کرا تھا، لیکن اس میں رکاوٹ آ رہی تھی تو میں سمجھا اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے. یعنی بہتری سے ہر حال میں اگر کام میرے حق میں ہو گیا وہ بھی بہتر ہے، نہیں ہوا وہ بھی بہتر ہے، اللہ سے اچھا ایوارڈ دے دے گا. لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس صبح شام، کل بھی آئے سخارا، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی یہ ہے دعا سخاری پڑھ لیں آپ. حضرت آپ پڑھ لیں. بھائی شادی میں نے کرنی ہے؟ نہیں تو آپ پڑھو. جسے شادی کرنی وہ بھی پڑھے گا نا، میں نے تھوڑی شادی کرنی ہے. کہتا ہے یار آپ کیسی بات ہے کہ میں حق کی بات کر رہا ہوں. جیسے آپ کو تو پوری تفصیل سمجھا، اس کو بھی پتا ہے. کہتا ہے میں تو فراڈ ہوتا رہا، میں تو یہ کرا رہا، میرے نانے سے سخارا نہیں. میں کہا بھائی بیکار کی بات ہے، جس کا کام ہوگا وہی خود نکالے گا. میں اکثر لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ آتے ہیں لوگ دعا کروانے، تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں دعا کروانے آئے مجھے بتائیں دعا ہوتی ہے کری جاتی ہے؟ تو بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں یار دعا کی جاتی ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کروائی جاتی ہے. دونوں ثابت ہیں، کرائی بھی جاتی ہے، کی بھی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں دعا جو خود دل سے نکلتی ہے، نہ کروائی جاتی نہ ہوتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ بولو کم چیزوں کا علم ہے.